یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے سفارش. تو یہ دلیل اس ظلمانی نے پیش کر کے کہا کہ دیکھو بتوں کو انہوں نے شفیع مانا، سفارشی مانا، اور واجب الوجود نہیں مانا. صرف سفارشی مانا ہے تو مشرک ہو گئے ہیں، واجب الوجود نہیں مانا. تو تم بھی معاذ اللہ ولیوں کو سفارشی مانتے ہو، واجب الوجود نہیں مانتے، تو تمہارا بھی وہی حساب ہوگا جو ان بت پرستوں کا حساب ہے. اور تمہاری تعریف ٹوٹ گئی. تم نے کہا تھا کہ جو ہے وہ صرف دو چیزیں ہیں ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر جا کے شرک ہوتا ہے، باقی بہت سی شانیں اللہ اپنے بندوں کو بھی دے دیتا ہے. جو ہم نے عقیدہ توحید سیمینار میں آیات پیش کی ان کا جواب دیتے ہوئے یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. تو کہا دیکھو صرف سفارشی ماننے سے مشرک ہو گئے. میں کہتا ہوں بڑی عقل و دانش ببایت گریس، ایسی عقل کو رونا چاہیے. اور اگر ماتم جائز ہوتا تو پھر ماتم بھی کر لیا جاتا. اسی آیت کو اگر پہلے سے پڑھ کے آئے تو صرف سمپل ترجمہ پڑھنے والا بھی جانے گا کہ یہ بات کن لوگوں کی ہو رہی ہے اور وہ بتوں کو کیا کیا مانتے ہیں. اس سلسلہ میں آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفُعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اللہ نے تو بات ہی عبادت سے شروع کی ہے. وَيَعْبُدُونَ وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ جو نہ انہیں نقصان دیتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں. یعنی وہ عرب کے ماحول کے بت پرستوں کے بت ان کو لا یضر اور لا ینفع سے اللہ نے قرآن میں تعبیر کیا. اور تعبیر کرنے کے بعد بت پرستوں کی جو محرومی تھی اور ان کی خرابی تھی ان کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے دو خرابیاں ان کی بیان کی. پہلے نمبر پر کیا فرمایا وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر کیا وہ بتوں کو سفارشی بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے سفارش اس کی مانی جاتی ہے جو اپنا ہو، شریکوں کی سفارش کو نہیں مانتا. تو یہ جنہوں نے اپنے طور پر میرے شریک بھی بنا رکھے ہیں جبکہ میرا کوئی شریک نہیں ہے اور پھر انہیں یہ سفارشی بنانا چاہتے ہیں، ان کی سفارش کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنوں کی سفارش کا قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے اور ان کی سفارش کو اللہ نے رد کر دیا ہے. اب یہ آیت بھی ہمارے خلاف نہیں آ سکتی کیونکہ یہاں بھی اگرچہ انہوں نے بتوں کو واجب الوجود نہیں مانا، بتوں کو معبود ضرور مانا ہے. چونکہ آیت کے شروع میں موجود ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ان کی بتوں کی، اور انہیں اپنا سفارشی سمجھتے ہیں. لہذا یہ کس قدر، یا تو پھر میں یہ کہوں گا پتہ ہی نہیں تھا، صلاحیت اتنی ہے کہ سوچا ہی نہیں کہ تعریف کرنے والوں نے تعریف کی کیا ہے. الاشراک هو اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود او بمعنی او کا لفظ موجود ہے. ہم نے پنجابی میں اردو میں سمجھایا بھی ہے. اور یا پھر اندر سے حرامی پن ہے آیات میں چوری کرنے کا اور آرام پر ڈاکہ ڈالنے کا اور جان بوجھ کے حقائق کو چھپانے کا کہ جس وقت دو شرطیں بیان کی گئی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر پائی گئی تو اس وقت کام خراب ہو جائے گا. کوئی واجب الوجود مانے گا رب کے سوا کسی کو پھر بھی مشرک ہے، کوئی مستحق عبادت مانے گا پھر بھی مشرک ہے. دونوں کا پایا جانا ضروری نہیں، دونوں مانتا ہے پھر بھی مشرک ہے، لیکن ہر ایک کا حکم بھی شرک والا موجود ہے. تو یہ کس منہ سے ہمارے خلاف یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ واجب الوجود نہیں مانتے پھر بھی شرک پایا گیا ہے. تو میں کہتا ہوں شرک اس لیے پایا گیا ہے کہ شرک کی دوسری شرک پائی گئی ہے کہ وہ واجب الوجود اگرچہ نہیں مانتے لیکن وہ بتوں کو معبود مانتے ہیں. جو بتوں کو معبود مان کے شفیع مانے اللہ اس کا نظریہ اس کے منہ میں مارتا ہے. اس واسطے کہ اللہ نے اپنے دربار میں سفارش کی شان اپنوں کو دی ہے، اپنے دشمنوں کو عطا نہیں فرمائی. یہاں پر دلائل دیتے ہوئے ان لوگوں نے دیگر جن آیات کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو آیات پائی گئیں اور واجب الوجود ہونے کا نظریہ موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود شرک موجود ہے. ان آیات کے لحاظ سے شیطان کے بارے میں جو رب ذوالجلال کا فرمان ہے اس کو بھی انہوں نے پیش کیا. اور خالق کائنات
جل جلالہ کا جو حکم ہے اس کے بارے میں اس حیثیت سے بات کرنے کی کوشش کی۔ قرآن مجید برہان رشید میں جو خالق کائنات جل جلالہ نے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا ان کے لحاظ سے بھی گفتگو کی گئی، اور فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتوں کا جب انہوں نے اولاد مانا ہے، بیٹیاں مانا، تو پتہ کیا چلا واجب الوجود نہیں مانا، تو واجب الوجود نہ ماننے کی وجہ سے وہاں پر پھر بھی شرک پایا گیا، تو تمہاری تعریف شرک جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کے سامنے ان کی اس دلیل کو پیش کرتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، مشرکوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑ لی۔ سبحانہ، اللہ فرماتا ہے رب اولاد سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، فرشتے جو ہیں وہ رب ذوالجلال کے عزت والے بندے ہیں، فرشتے اللہ کی اولاد نہیں۔ دوسرے مقام پر خالق کائنات جل جلالہ نے جو فرشتوں کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے ان میں مشرکین کا قول فرشتوں کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ نحل، اس میں اللہ کا فرمان ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ انہوں نے یہ یجعلون للہ البنات، کفار اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ کن کو؟ فرشتوں کو، کہ فرشتے کیا ہے؟ معاذ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ فرمایا سبحانہ، اللہ بیٹیوں سے بیٹوں سے پاک ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ مانتے کون ہیں؟ مانتے مشرکین ہیں۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، تو رب ذوالجلال نے ان کا رد کرتے ہوئے فرما دیا کہ میں اس سے پاک ہوں، فرشتے جو ہے یہ میری بیٹیاں نہیں ہیں، میری اولاد نہیں ہے۔ اب یہ لوگ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو فرشتوں کو مشرکین مکہ نے واجب الوجود نہیں مانا، مخلوق مانا، پیدا شدہ مانا، اس کے باوجود مشرکین مکہ کو مشرک کہا گیا۔ تو پھر تمہاری تعریف ٹوٹ گئی، تم جو کہتے ہو کہ واجب الوجود مانا جائے تو پھر جا کر شرک بنتا۔ یہ باقاعدہ آپ ان کی کیسٹوں میں یہ پورا ریکارڈ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے قریب مسجدیں، ہال، ان میں بھی پروگرام ہوتے رہے، پورے شہر میں بھی۔ اس سے بہر سب جو دلائل ہے وہ میں سامنے رکھ کے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر بھی وہ مشرک کیوں ہوئے؟ وہ فرشتوں کو معبود ماننے کی وجہ سے مشرک ہوئے۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اگرچہ واجب الوجود نہیں مانا، لیکن فرشتوں کو انہوں نے معبود مانا ہے، فرشتوں کی انہوں نے عبادت کی ہے۔ تو ہمارا دستور، ہماری تعریف جو ہے وہ غلط نہیں ہوئی، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہی ہے، اس واسطے کہ ایک شک بھی پائی جائے گی تو شرک پایا جائے گا۔ واجب الوجود مانیں گے یا مستحق عبادت مانیں گے، شرک پایا جائے گا۔ تو فرشتوں کو اگرچہ قریش مکہ میں سے جو مشرکین تھے اس وقت کفار مکہ نے اگرچہ فرشتوں کو واجب الوجود نہیں مانا، لیکن انہوں نے معبود مانا ہے، جس بنیاد پر انہیں مشرک قرار دے دیا گیا ہے، اور اللہ کے قرآن نے ان کے شرک کے بارے میں اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں آیات کا انداز بھی واضح کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تفاسیر میں اس کی حیثیت کو بیان کیا گیا وہ امر بھی اس چیز کو بالکل واضح کر رہا ہے۔ یہ تفسیر قرطبی میں سورہ انبیاء کی مذکورہ تفسیر کے لحاظ سے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ نزلت فی خزاع حیث قالوا الملائکۃ بنات اللہ، الملائکۃ بنات اللہ وکانوا یعبدونہم طمعا فی شفاعتہم لہم۔ یہ واضح طور پر تفاسیر میں موجود ہے۔ بطور مثال ایک پیش کر رہا ہوں کہ مشرک کیوں بنے قریش مکہ میں سے، مشرک کیوں بنے اس وقت کے لوگ کہ انہوں نے فرشتوں کو رب کی اولاد کہہ کر فرشتوں کو اپنا معبود مانا، انہوں نے فرشتوں کو رب کی بیٹیاں کہہ کر فرشتوں کو اپنا معبود مانا۔ کانوا یعبدونہم، وہ ان کی عبادت کرتے تھے، طمعا للشفاعت، شفاعت کے لالچ میں کہ ہم ان کی عبادت کریں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو پتہ چلا مشرک کیوں مشرک بنے کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو معبود مان لیا، انہوں نے فرشتوں کو معبود مانا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے
ان کے اس امر کا اعلان کیا کہ ان کا حکم یہ ہے کہ یہ مشرک ہیں، اس واسطے کہ شرک والی ایک شرک جو ہے اس کے لحاظ سے خرابی پائی گئی ہے۔ اگرچہ انہوں نے فرشتوں کو واجب الوجود نہیں مانا، معبود مانا ہے، معبود ماننے کی وجہ سے قرآن مجید نے ان کو مشرک قرار دے دیا ہے۔ جتنی آیات انہوں نے پیش کی ان میں سے کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ جو ہماری تعریف کے مقابلے میں آ۔ جو آیات پیش کر رہے ہیں ان میں عبادت موجود ہے، مشرکین مشرک بنے ہیں، عرب کے مشرکین ان کو معبود ماننے کی وجہ سے خواہ بت ہوں خواہ وہ فرشتے ہوں، جس انداز میں بھی قرآن مجید کی گفتگو کو دیکھو گے اسی انداز میں یہ بات واضح ہے کہ ان کے اس جرم کی بنیاد پر کہ اللہ کے سوا معبود مان رکھا تھا، رب ذوالجلال نے ان کو مشرک قرار دے دیا ہے۔ آخر میں شیطان سے ان کی بڑی دوستی ہے، تو شیطان کے لحاظ سے اپنی دلیل کو پیش کرتے ہوئے انہوں نے دلیل پیش کی۔ سورہ یاسین، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہتے ہیں دیکھو شیطان کو انہوں نے مانا تو شیطان کی ماننے سے مشرک ہو گئے، اور شیطان کے بارے میں واضح الفاظ میں کہنے لگے شیطان کو بھی وہ مخلوق مانتے تھے، واجب الوجود نہیں مانتے تھے، مخلوق مانا ہے، واجب الوجود نہیں مانا، اس کے باوجود مشرک قرار پائے۔ تو یہاں بھی اگر تھوڑی سی بھی سوچ سلامت ہوتی تو قرآن تو ساتھ واضح طور پر شیطان کو جو کچھ وہ مانتے ہیں اس کا ذکر کر رہا۔ اللہ نے کہا تھا اے بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی بندگی مت کرو، شیطان کی عبادت مت کرو۔ تو شیطان کو ماننے والے اس لیے مشرک ہیں کہ وہ اس کو معبود مانتے ہیں، شیطان کو معبود مانتے ہیں، شیطان کو معبود مانتے ہیں۔ اس بنیاد پر ہماری تعریف اپنی جگہ قائم ہے، کسی آج سے اس تعریف کا رد نہیں لایا جا سکا کہ شیطان کو ماننے والے اس بنیاد پہ نہیں کافر کہ اس کے وجود کو مانا ہے، اس بنیاد پہ مشرک ہے کہ اس کو معبود مانا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کی عبادت مت کرنا۔ تو اس بنیاد پر جو مقام بھی انہوں نے اپنی تقریروں میں بیان کیے، یہ مکمل تقریباً 5 آیات ان کا خلاصہ تھا۔ اس کے سوا جو دیگر ہے وہ بھی ابھی میں سامنے لاؤں گا، لیکن یہاں پر میں نے قرآن ہی سے جواب دیا، اور قرآن واضح کر رہا ہے اگر وہ صرف وہ لفظ جو بولتے ہیں اس کے پہلے والا دیکھ لیں یا بعد والا دیکھ لیں تو ان کو ہم سے جھگڑنا نہیں پڑے گا، قرآن ہی ان کو ہماری صداقت کا پتہ بتا دے گا۔ یہاں ایک مولوی نے بڑا زور لگایا، کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، تو شیطان کو تو سجدہ کرتے ہی کوئی نہیں تھا، شیطان کو تو کسی نے معبود بنایا ہی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی شیطان کے ماننے والوں کو مشرک کہا جا رہا ہے۔ اور اس نے چیلنج کیا مجھے کہیں قرآن سے ثابت کر دو کہ کوئی شیطان کی عبادت کرتا ہو تو میں سمجھ جاؤں گا کہ واجب الوجود مانے بغیر بھی مشرک بندہ ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کی وہ آیت کریمہ جو سورہ انبیاء میں موجود ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، یہ آیت کریمہ اس کی تفسیر کے اندر یہاں قرطبی میں واضح طور پر لکھا گیا ہے اونے یا بہذ الآیہ ابلیس حیث ادعى الشرکۃ ودعا